السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان اقصیٰ عبداللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار سابق سفیر جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام اقصیٰ۔ اپنے وعدے وفا نہ کرنے کے سبب جو ہے عمران خان کا طلسماتی جو ایک سحر تھا وہ بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ وہ عوام، وہ لوگ جنہوں نے بڑی آس لگائی تھی عمران خان صاحب سے، انہیں ووٹ دیے تھے، وہ آج اپنے فیصلے پر نادم ہیں۔ گیلپ سروے جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے مختلف شخصیات کی لسٹنگ آئی ہے، مختلف سیاسی شخصیات کی لسٹنگ میں عمران خان صاحب کے بجائے نواز شریف جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں مقبول ترین لیڈر قرار پائے گئے ہیں۔ جاوید صاحب، میرا سوال یہ ہے، کیا عوام موجودہ حکومت سے بالکل دل برداشتہ ہو گئی ہے، نا امید ہو گئی ہے؟ عوام تو لگتا یوں ہی ہے کہ موجودہ حکومت سے نالاں ہو چکی ہے، بلکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد تو شروع میں ہی نالاں ہو گئی تھی۔ مطلب وہ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عوام نے پوری طرح سے ان کو انتخابات میں ہی الیکٹ نہیں کیا تھا۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے نا، جو کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی والی بات الیکشنز کے اندر۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں کچھ ایسا سیگمنٹ تھا سوسائٹی کا جو کہ ان کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن یہ وہی گیلپ کا سروے ہے، یہ وہی گیلپ ہے جو کہ دنیا بھر میں ایک معتبر ادارہ ہے۔ گیلپ کو تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ گیلپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اسی گیلپ میں جب عمران خان صاحب کو 51% اپروول ریٹنگز ملی تھیں تو اس کو تو بہت سیلیبریٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ مجھے یاد ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ تو ٹویٹر کے اوپر شادیانے بجا رہی تھی اسی گیلپ کے سروے کے مطابق عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر۔ اب وہی گیلپ ہے، لیکن اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہ صرف برطرف کیا گیا بحیثیت وزیر اعظم، بلکہ ان کو اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے بھی برطرف کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے خلاف ایک منظم کیمپین چلی جو کہ نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کو اچھالا گیا۔ ان کو ہر طرح کا الزام تراشی جو ہے ان کے اوپر کی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا، یعنی کیا کیا الفاظ سے ان کو مخاطب کیا گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ دھرنوں میں بھی اور جو پی ٹی آئی کے جلسے تھے کس طرح سے جو ہے وہ خان صاحب ان کے بارے میں جو ہے اپنی الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے۔ میں تو دہرانا نہیں چاہوں گا ان الفاظ کو جو کہ وہ لیا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پوری کی پوری منظم کیمپین جس کا مقصد نواز شریف صاحب کو غیر مقبول کرنا تھا، ان کو یعنی برا بلا کہہ کے ان کے اوپر الزام تراشیاں کر کے ان کو عوام کے دلوں میں سے ان کی جو عقیدت ہے اس کو نکالنا اس کا مقصد تھا۔ اور میڈیا کا کچھ حصہ بھی جو تھا وہ اس کے ساتھ اس میں شامل تھا، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو یا بیرون ملک ہو۔ اب وہ کون سا میڈیا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ کون سے ہمارے میڈیا کے سیگمنٹس سے یا ہمارے میڈیا کے ایسے دوست تھے، دوستی کہہ سکتے ہیں، کولیگز کہہ سکتے ہیں ان کو، جو کہ اس وقت بڑی ہی ایک کیمپین کی صورت میں چلا رہے تھے۔ اب آج تو ان میں سے کافی سارے جو ہیں وہ واپس پشیمانی کے اپنے ویلاگز اور اپنے جو وہ اداریے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت میں تو وہ تو بالکل کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس تمام پوری منظم کیمپین ان کو برا بھلا کہنے کی، ان کو چور ڈاکو کیا کیا کہنے کی، اور اس کے بعد 4 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت، یعنی آپ نے پہلے تو ان کو برطرف ہوئے، وہ پارٹی سے بھی ان کو لیڈرشپ سے بھی ہٹایا گیا، پھر ان کے خلاف کیمپین چلی، پھر 4 سال پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو ملے کہ آپ اب اگر جو آپ کہتے تھے کہ آپ نیا پاکستان بنائیں گے، جو آپ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے، جو آپ یہ کہتے تھے کہ ہم 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، ہم یہاں پہ پروٹوکول کو ختم کر دیں گے، عوام کی جو ہے وہ حکمرانی ہوگی، یہاں پہ جو ہے کسی قسم کی جو شاہ خرچیاں ہیں حکمرانوں کی وہ نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک سروے ایسا بھی آیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان میں۔ تو اب یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے خان صاحب کے لیے بھی اور ان کے سپورٹرز کے لیے بھی کہ اس 4 سال کی منظم کیمپین کے بعد اور آپ کی 4 سال کی حکومت کے بعد جب سروے ہوتا ہے تو اس سروے میں سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما کون ہے؟ نواز شریف صاحب۔ گویا کہ اب خان صاحب کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جب یہ پڑھتے ہوں گے گیلپ کا سروے تو ان کی کیا تاثرات ہوتے ہوں گے، لیکن یقیناً وہ پریشان ہی ہوتے ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی جتنی بھی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، چاہے وہ اپوزیشن کے دنوں میں دھرنوں کی صورت میں ہم نے دیکھی، اب حکمرانی بھی ان کی ہم نے دیکھ لی، وہ عوام جو ہیں
اس عوام جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, اور 51% جو اگر کبھی تھی ان کی ریٹنگ تو وہ گر کے مجھے لگتا ہے کہ 33% یا 40% میکسیمم کچھ علاقوں میں ان کی رہ گئی ہے. اگر آپ اس میں جو دوسری چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پورے ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, بلکہ کے پی کے اندر بھی. کے پی کے وہ صوبہ ہے جس صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ میرے خیال میں 7واں سال ہوگا, نہیں بلکہ 8واں ہوگا, 5 پہلے کے سال لگا لیجئے آپ اور یہ آپ دیکھ لیں. تو یہ یعنی بدستور وہاں پہ برسر اقتدار رہے ہیں, اور اس کے باوجود اب اور وہ ہمیشہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ کے پی کی ہم نے کایا پلٹ دی ہے. یعنی کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھایا کرتے تھے کہ نیا پاکستان بنانے سے پہلے آپ نیا کے پی کے تو بنا لیں. اور خان صاحب کو دراصل شاید ان کے کو مشیران جو ہیں وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ کے پی کے میں انہوں نے کچھ واقعی کایا پلٹی ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات کریں گی تو وہ جو ہے اس چیز سے نالا ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں پہلے تو آپ کو یہ بھی تھا نا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ہم جو ہے کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے, یعنی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی وفاقی حکومت. اب تو یہ آرگیومنٹ بھی وہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وفاق میں بھی انہی کی حکومت ہے, کے پی کے اندر بھی انہی کی حکومت ہے, میکسیمم سپورٹ آپ کو مل رہی ہے کے پی کے اندر آپ کی حکومت کو وفاق کی طرف سے. اسی طرح اگر آپ پنجاب میں چلی جائیں تو پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت ہے, وفاق کے اندر بھی ان کی حکومت ہے. ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے ہمیں کوآپریشن نہیں مل رہی, ہم اس لیے نہیں ڈیولپ کر سکے. تو یعنی یہ کوئی جو بہانے ہیں وہ اب کوئی اس کو یعنی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی, بیکاز آپ کو فل سپورٹ ملی. جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہا, ابھی بھی ہے, لیکن اب کچھ ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں مجھے کبھی کبھی جب میں دیکھتا ہوں, اور میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے اپنے کچھ میڈیا کے مبصرین کو اور کچھ کالم نگاروں کو کہ پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور خیر ہو سکتا ہے کہ ان کو کہنا دیر آئے درست آئے, سمجھ آ رہی ہے ان کو کہ یہ سارا جو تھا یہ ایک آئی واش تھا, اور اس آئی واش کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ملک کے 3-4 سال جو ہیں وہ انفارچونیٹلی یہ سب سے بڑا المیہ ہے. دیکھیے جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ملک اتنا ہی آپ کا ہے جتنا کہ میرا ہے, جتنا کہ نواز شریف صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے یا زرداری صاحب کا ہے, بلاول کا ہے, مریم کا ہے. یہ مطلب ہم سب کا ملک ہے, اور ہم کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا پاکستانی کہ ہم جو ہے اپنی ذاتی رساکشی کے اندر ملک جو ہے وہ ہمارا نیچے کی طرف جائے. لیکن آپ دیکھیے انفارچونیٹلی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی یہاں بیٹھ کے یہ کہنے کی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے پروگرام جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپس کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں, اور اس میں ہمارے مخالف ممالک والے بھی دیکھتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ملک کو برا بلا کہیں اور وہاں پہ جو ہماری اکنامک چیلنجز ہیں ان کو. لیکن ہم کیا کریں کہ مہنگائی جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی, کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا. کبھی ایک مشیر آتا ہے, کبھی دوسرا مشیر آتا ہے, کبھی تیسرا مشیر آ جاتا ہے. آپ ان کی اکنامک کے علاوہ ٹریڈ پالیسی کے اوپر اگر آپ نظر ثانی کریں تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا کہ ان کی جو ہے تجارت میں اضافہ ہوا ہو کہیں پہ. I don't see any indicators کہ اس میں ان کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں, ان کی کوئی ان کے انٹرنیشنل دورے ہو رہے ہیں اس طرح کے جہاں پہ. آپ نے سیاسی نمائندگی کی بات کری, تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سندھ ایک بہت بڑا صوبہ ہے, اور سندھ میں پی ایم ایل این نون کی کوئی خاص سٹرونگ سٹینڈنگ نہیں ہے. پھر بھی اس گراف کے مطابق جو ہے نواز شریف صاحب کو مقبول ترین اور سب سے زیادہ پسند کرنے والا سیاستدان, یہ کیا ہے یہ گراف جو بنا ہے, پھر کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے اس کی میں آپ کو ایک ریزن یہ بتا سکتا ہوں کہ جب عوام ہے ہمارے الحمدللہ, چاہے ہمارے جتنے بھی چیلنجز ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے عوام کے شعور میں بہت اضافہ ہوا ہے, چاہے اس کے اندر میڈیا کا کردار ہو, سوشل میڈیا کا کردار ہو, جو بھی اس کی ریزنز ہیں. ان جنرل یہ ایک انفارمیشن کا دور ہے, لوگ ایک دوسرے ابھی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو آئی واش دے کے کچھ جو ہے وہ کنفیوز کر دیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو جب موازنہ کیا جاتا ہے صوبوں کے حوالے سے, تو آپ دیکھتی ہیں کہ جو پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کے زمانے میں جو پروگریس اور پراسپیرٹی کا ایک
دور دورہ تھا وہ جب میرے دوست ہیں میرا سندھ میں رہنے والے کے پی کے میں رہنے والے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا کوئی چیف منسٹر ہوتا اور ہم جو ہیں وہ حالات کو ہمارے صوبے کے اندر بھی اتنی ہی پروگریس ہوتی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو کراچی کے اندر جو میٹرو لائن آئی ہے نئی یہ بھی تو کس کی یعنی کس نے بنائی تھی, اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی, ذرا یہ بتائیے آپ کے سارے دیکھنے والے سننے والے آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو گرین لائن غالباً کہتے ہیں, میں ایگزیکٹ اس کا نام بھول گیا ہوں, کچھ قدر سے ہے, تو وہ یہ میٹرو سروس جو ایک میس ٹرانزٹ کا پروگرام ہے اس کا موجد کون تھا, اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ نواز شریف صاحب کی قیادت میں. شہباز شریف کی طرف سے یہ ساری چیزیں آئیں. ہمارے لاہور کی میٹرو جس کو کچھ لوگوں نے جنگلہ بس کہہ کے اس کا تمسخر اڑایا, آج وہ اسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ اسلام آباد چلی جائیں وہاں کا میٹرو دیکھ لیں. دیکھیے ہمارے ملک کے جو عوام ہیں ہر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے, ہر کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, ہر کسی کے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی مینز نہیں ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ کراچی جیسا بڑا شہر, مجھے اتفاق ہوتا ہے دنیا میں ٹریول کرنے کا, لوگوں سے بات کرنے کا, کچھ سٹی اور اربن ڈیولپر سے بات کرنے کا, تو جب ہم ان کو یہ پتہ چلتا ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں, یہ بڑے ہی یعنی تعجب کے انداز میں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کراچی کے اندر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی وہاں ٹرین نہیں چلتی. میں نے اٹ از امپاسبل, ان کی سوچ میں یہی بات نہیں آتی کہ اس ایشیا کی دنیا کا اتنا بڑا شہر ہے, آبادی کے لحاظ سے ہمارا شہر کراچی, اس کے پاس کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین کا سسٹم نہیں ہے, کوئی وہاں پہ میس ٹرانزٹ کا کوئی نظام نہیں ہے. یعنی پرائیویٹ باڈیز جو ہیں وہ وہاں پہ کبھی کوئی بس چل رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے, پرانے زمانے کی ان کا کنٹرول بھی نہیں ہے ہمارے اوپر. اور ہماری خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, وہ ٹریول کرتی ہیں جاب کے لیے, تعلیم کے لیے, ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ یہ سوال ہے نا. یعنی عوام جب الیکٹ کر کے کسی کو پاور کوریڈور میں بھیجتے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں نا کہ ان کے یہ بیسک معاملات جو ہیں یہ حل کیے جائیں. تو جب انہوں نے پنجاب میں وہ ساری ڈیولپمنٹ کی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کو جب دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ہاں بھی یہ حکومت ہوتی اور ہمارے ہاں بھی پروگریس ہوتی. اور میں تو ہمیشہ آپ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے جو سی ایم سندھ ہیں مراد شاہ صاحب, وہ تو ایک مطلب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, اور آئی ایم شیور کہ وہ اس کے بارے میں ضرور سوچتے ہوں گے. اور میں زرداری صاحب سے میری اکثر ملاقات رہی ہے, بلاول صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی ان معاملات کو سمجھتے ہیں, دنیا میں ٹریول کرتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ایک ان کے پاس یہ پلان ضرور ہوگا, بیکاز لاسٹ ٹائم جب میری کچھ حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو مین لائن آتی ہے, ہم نے آگے کی جتنی بھی وہ ٹرینز ہیں یا بسز ہیں اور میس ٹرانزٹ کی بسز ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. ہم امید کرتے ہیں اور ان کو ہوپ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ عوام کی جو سہولیات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرے گی. تو آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ یہ جو پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کا دور نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھا, مجھے لگتا یہ ہے کہ عوام اس کو یاد کر رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے ملک کی گروتھ جو تھی 5% سے تجاوز کر گئی تھی, جی ڈی پی ہمارا آلموسٹ 6 کی طرف تھا, اور ہمارے جو دنیا کے مایہ ناز جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرائد ہیں یا جو فائنینشیل افیئرز کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان از ایمرجنگ, اکنامکلی ہم ایمرج کر رہے تھے, ہماری تجارت میں اضافہ ہو رہا تھا, ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی. میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ ہم نے خود دیکھا کہ انویسٹمنٹ جو تھی, ہمارے ڈیلیگیشنز آ رہے تھے, ہمارے لوگ بہت ٹریول کرتے تھے بیرون ملک انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, تجارت کے فروغ کی کاوشیں ہو رہی تھی, اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ خان صاحب تو خود ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں, یہ جب آئیں گے تو اس میں اضافہ ہوگا. یعنی لوگوں کی امیدیں یہ تھیں کہ یہ ایک گلوبل سیلیبریٹی رہے ہیں کرکٹ کے, تو یہ جب آئیں گے تو دنیا میں یہ ٹریول کریں گے اور پاکستان کو بالکل یہ جو ہے وہ ایک پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کا مرکز بنا دیں گے. لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس. خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں زیادہ وقت گزارتے ہیں یا پھر بنی گالا میں, ان کے انٹرنیشنل انگیجمنٹ کافی کم ہے. یعنی ایز اے پرائم منسٹر ان کی انگیجمنٹ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ غالباً ان کو یا تو کوئی پراپرلی ایڈوائز نہیں کر رہا ہے یا پھر maybe he is not that much interested. I really don't know. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہونی چاہیے
وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں آپ کی لیڈرشپ کے اندر. ایک کامیاب وزیر اعظم جو ہے ان کو نہ صرف ڈومیسٹکلی اپنے عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنا ہے, نہ صرف, اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری انرجی کا کرائسس جو تھا ہمارے ملک میں, وہ اس کو سالو کرنے کی جو وہ صحرا ہے وہ کس کے سر جاتا ہے, وہ بھی نواز شریف صاحب کے سر جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے. آپ نے ایک آئی واش کر کے کچھ ٹائم کے لیے آپ اقتدار میں تو آ گئے, لیکن نقصان جو ہے ملک کی اکانومی کا ہوا ہے, جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے اس تمام ایپیسوڈ کا. صحیح. جاوید ملک صاحب سے ہم گیلپ سروے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کون سا سیاستدان جو ہے وہ کیا سٹینڈ کرتا ہے, کیا لسٹنگ ہے اس کی, کیا پوزیشن ہے گیلپ سروے پہ. گفتگو جاری رہے گی, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے تھے جاوید ملک صاحب سے. اپوزیشن کا گٹھ جوڑ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. طرح طرح کے ہٹ کنڈے جو ہے وہ اپوزیشن اختیار کر رہی ہے, استعمال کر رہی ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا جائے. خواہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2 اہم لانگ مارچز ہیں, خواہ وہ تحریک عدم اعتماد ہے, خواہ وہ جو ہے وہ کسان یکجہتی مارچ ہے. طرح طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ حکومت سے چھٹکارا پایا جائے. کیا کوئی جاوید صاحب کوئی اور بھی طریقہ ہے یا کوئی اور بھی آپشن ہے جس سے خان صاحب کی جو ہے وہ چھٹی کرنے کا اپوزیشن سوچ سکتی ہے؟ جی کچھ اس پہ بات ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن کیونکہ پچھلے بریک سے پہلے ہم گیلپ سروے پہ بات کر رہے تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیں. بالکل. ایک اور جو سگنیفیکنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ انکریز آئی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اضافہ ہے. پنجاب کے اندر آف کورس پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی کہ اس کو ہونا چاہیے تھا, اور یہ ان کا ایک آئی ایم شیور دیٹ دے انڈرسٹینڈ آلسو کہ ان کو وہاں پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے بلاول کی. 18% سے 24 پہ آئے ہیں, یعنی جنوری 2022 پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 24% پہ ہیں. اس کی آئی تھنک یہ ایک ریلیف ہونا چاہیے بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب اسپیشلی, کیونکہ وہ خود وہاں پہ انگیج کر رہے ہیں وہاں کی الیکٹریٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. ساؤتھ پنجاب میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ رہی ہے, لیکن جو نارتھ پنجاب ہے یا ہمارے باقی علاقے ہیں پنجاب کے, وہاں پہ ان کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. بٹ آئی تھنک جو انہیں تھوڑی بہت محنت کی ہے, تھوڑی تو نہیں کافی کی ہے, اس کے ایک پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں. 24% از ناٹ اے بیڈ اسٹارٹ یعنی بلاول کے لیے, لیکن آئی ایم شیور کہ اس میں بہت سارا اسکوپ ہے اس کو انکریز کرنے کا. سندھ کے اندر مطلب حیران کن ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے ہم کو. غالباً اب یہ پاپولیرٹی بلاول بھٹو کی کم ہوئی ہے یا شاید لوگ سندھ حکومت سے نالاں ہیں. یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کو ان کو آپس میں کرنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی نیڈس ٹو ریفلیکٹ آن دس ون کہ یہ جو بیکاز دیکھیے حکومت میں تو بلاول نہیں ہے پرسنلی, تو وہ چیف منسٹر نہیں ہے وہاں کے, وہ تو پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن ان کی پارٹی کی حکومت ہے. اب یہ ہمیں نہیں علم کہ ان کا کتنا عمل دخل ہے سندھ کی حکومت سے, اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ جو ہیں وہ لیڈر کو دیکھیں گے. جو آپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے اس کی پاپولیرٹی ہوگی تو تبھی جب آپ کی پارٹی پرفارم کر رہی ہوگی. تو یہاں پہ آئی تھنک ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے. آئی تھنک ان کو ریویو کرنا چاہیے اس کے اندر. کے پی کے میں بھی اضافہ ہے اور کچھ باقی جگہوں پہ. آئی مین اوبویسلی دے کمنگ ایٹ نمبر 3 پاپولیرٹی جو ہے مینلی. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کی پاپولیرٹی کے اندر بھی سندھ میں, جسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ دسمبر میں چلی جائیں, دسمبر 2018 تو وہ 12% پہ نظر آ رہے تھے آپ کو. ایون 2020 میں وہ 22% پہ تھے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے انتخاب بھی لڑا کراچی سے, آئی تھنک وہ کامیاب نہیں ہوئے یا آئی ایم شیور نہیں ہوئے میرے خیال سے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اور یہ وہی ریزن ہے آئی تھنک جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو میٹرو اور اس حوالے سے جو کام ہوئے, آئی تھنک پیپل تھنک آف شہباز شریف ایز اے ڈوئر, یعنی ایک ایسا شخص جو کہ ڈیلیور کرتا ہے. تو یہاں پہ ان کی اضافہ ہو. خان صاحب کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اوبیسلی لمحہ فکریہ خان صاحب کے لیے ہے کہ کیوں ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. کچھ لوگ تو جانتے ہیں اس کی ریزن, لیکن خان صاحب کو ایک اپنی تھیوری ہوگی. آئی ایم شیور ہی ول تھنک اباؤٹ دیٹ. یعنی ان کی 33 پہ ہی کھڑی ہے سندھ پہ. سندھ میں تو ان کی حکومت نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے پاس کافی ایم این ایز ہیں
جو کہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں سندھ سے. پنجاب کے اندر ان کی 51 سے لے کر 33 پہ چلی گئی ہے, یعنی ہی ہیز لاسٹ آؤٹ ان پنجاب. اس کی اگر آپ انالیسس کریں گی تو ہمارے تقریباً تمام جو سنجیدہ یعنی مبصرین ہیں, سیاسی پولیٹیکل پنڈتس کہہ لیں آپ ان کو, یا سیاسی مبصرین یا تجزیہ کار, ان کا جو مین انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ جو چیف منسٹر آف پنجاب ہیں ان کی چوائس خان صاحب کی صحیح نہیں تھی. ہی شوڈ ہیو چوزن somebody, ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے تھا وہاں پہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر کے طور کے اوپر جس کو دیکھ کے لوگ شہباز شریف کو بھول جاتے. یعنی اتنا وہ ڈائنامک ہوتا, اتنا وہ ڈوئر ہوتا, اتنا وہ ڈیلیور کرتا, اتنا وہ ویل اسپوکن ہوتا, اتنا وہ ایبل ہوتا, ولنگ بھی ہوتا کام کرنے کے لیے اور ایبل بھی ہوتا, ولنگنیس بھی ہوتی, ایبلٹی بھی ہوتی اور ٹیلنٹ بھی ہوتا اور عوام سے اس کا رابطہ بھی ہوتا. تو پھر وہ اتنا اچھا پرفارم کرتا کہ لوگ کہتے یہ شہباز شریف کون ہے, ہمارا چیف منسٹر تو یہ ہے. لیکن انہوں نے ایک ایسی چوائس کی, ایک I mean with all due respect سردار بزدار صاحب, میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جن لوگوں کی ہوئی ہے, ہمارے کچھ دوست ہیں بتاتے ہیں کہ از اے ویری ہمبل اینڈ ویری نائس پرسن, اور یو نو ذاتی طور پہ ہم ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتے, لیکن ان کی جو پرفارمنس کا موازنہ ہوگا, ایک طرف شہباز شریف کھڑے ہوں گے, ایک طرف بزدار صاحب کھڑے ہوں گے, اور اس کا فرق جو ہے وہ آپ کہتے ہیں وہ فرق صاف ظاہر ہے. یعنی آپ خود انالیسس کرنے, آپ کو اس کے لیے پولیٹیکل اینالسٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک عام پاکستانی بھی دیکھ سکتا ہے کہ یو نو دیر از نو کمپیریزن. اور آئی تھنک اس کا خان صاحب کو بارہا ان کے, میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نہ صرف ان کے ایڈوائزرز بلکہ ان کی کابینہ کے اندر اہم ترین وزراء نے بھی خان صاحب کو یہ کہنے کی کوشش کی, ان کو بارہا پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال کے آپ کو اچھا یہاں پہ لے کے آئے چیف منسٹر, لیکن خان صاحب نے کسی کی نہیں سنی. انہوں نے ان کو کہا کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں, یعنی وسیم اکرم ہمارے کرکٹ کے مائع ناز ان سوئنگر تھے, آؤٹ سوئنگ بھی کرتے تھے, تو ان سے انہوں نے ان کو موازنہ کر دیا کہ دیکھیے یہ یعنی ایک ایسے یہ یعنی وسیم اکرم جو کہ ایک لیجنڈ کے طور پہ بن گئے بعد میں, انہوں نے ان کو ان سے موازنہ کر کے بلکہ ان سے بھی پلس کر دیا ان کو. اب یہاں پہ جب آپ دیکھتی ہیں تو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیریسلی ہی نیڈز ٹو ری ایویلویٹ کہ وہ کس وجوہات کی وجہ سے انہوں نے ان کو وسیم اکرم پلس کہا. کرکٹ کے حوالے سے تو آف کورس ان کی انالیسس بالکل ٹھیک تھی, لیکن یہاں پہ پالیٹکس ہے سر, یہ کرکٹ نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ وہ ان کو وسیم اکرم پلس کا جو تخلص ہے یا جو بھی لقب ہے ان کو دیا تھا انہوں نے, اس پر آج شاید پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے, لیکن بہرحال آئی تھنک دس از اے ریزن وائی ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ پنجاب میں وہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر رہی ہے. اور آئی تھنک دیٹ از پرابلی دا ریزن. سوری, تھوڑی ہم نے کیا کہتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کی. اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے پوچھا تھا کہ اپوزیشن کے سامنے کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں. تو دیکھیے, ایک تو یہ ہے آف کورس ہم جانتے ہیں کہ لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب بھی اور ہمارے نون لیگ بھی اور باقی بھی جماعتیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, متحرک ہیں, سرگرم عمل ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک اپوزیشن کی پالیٹکس کو جو ہے وہ دوام دیا جائے. اگر رمضان کا مہینہ بھی ہے تو وہ ایک لیول پر تو وہ بات ہو رہی ہے. دوسرے لیول پہ ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں, اور وہ تحریک جو ہے وہ میری انفارمیشن لیٹسٹ جو ہے اس کے مطابق تھنگز آر موونگ کوائٹ پازیٹیولی. ایک انالیسس ضرور ہے کہ ہماری ملک کی سیاسی تاریخ کے اندر کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی, یہ کہا جاتا ہے, یہ ایک فیکٹ بھی ہے. اور جب کبھی بھی تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی نہیں ہوگی. کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہوگی. میں بڑے ادب سے اسے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیے, اگر پہلے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگی. مطلب آپ ڈیفینیٹلی ان کی آرگیومنٹ میں جو ہے ایک سبسٹنس ہے, کیونکہ وہ جس اینگل سے بات کر رہے ہیں, جو اہم مقتدر حلقے ہیں ان کی پوزیشننگ کہاں ہے, دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل نمبرنگ ہے, یعنی جو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر نمبرنگ ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ جو اس وقت تک ہے, تھنگز کین چینج, لیکن بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں مجھے نون لیگ کے جو اہم ترین لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور اس پیپلز پارٹی کے بھی. اور جب تک آصف علی زرداری صاحب بھی میدان میں ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ تھنگز آر
not as they used to be. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر اتحادیوں کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں کہ مونس صلاحی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم والے بھی متزلزل نظر آتے ہیں. آپ کو باتوں باتوں میں ابھی انہوں نے کہا بھی نا کہ ہم گھبرا رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں اپنی پالیٹکس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین کلیدی کردار ادا کرنے والے وہ دو عوامل ہیں. ایک جہانگیر ترین گروپ، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، اور میں آپ کو یہ کہتا چلوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر نظر رکھے رہیے، وہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس کروٹ بیٹھنے لگا ہے اونٹ. جنوبی پنجاب پہ ابھی ان کی ٹیم بھی اچھا کھیل رہی تھی پچھلے دنوں، تو جہانگیر ترین صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی وننگ اسٹریک جو ہے وہ آنے والی ہے، اور لگتا یوں ہے مجھے کہ وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں اپنی، اور ان کے لیے بھی وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ترین مائل سٹون ہے ملک کی سیاست میں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت کو لانے میں انہیں کلیدی کردار ادا کیا، اس حکومت نے ان کو بالکل اگنور کر دیا. مطلب ہی فیلز لیفٹ آؤٹ، ہی فیلز ڈسگرنٹلڈ. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، تحریک انصاف ہے لیکن ان کے ساتھ ہی انصاف نہیں ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ حکومت کبھی بن ہی نہیں سکتی تھی، یا ان کی طرح کے اور بھی کچھ دوست دوسرے جو محسن بیگ صاحب کے ساتھ کیا ہو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو یہ جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہیں نا، جن کو آپ کہتی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا بہت کلیدی کردار ہونے والا ہے، اور حکومت کو شاید اس کا پوری طرح سے ادراک نہیں ہے. تو میں تو اس چیز کو اوور رول نہیں کروں گا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن ایز آف ناؤ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تھنگز آر کوکنگ اپ. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہم ان پہ ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن وہ ہیں جس کے نتیجے میں یہ تحریک کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر بھی ٹیکٹکس ڈیولپ ہو رہے ہیں. ایک اور چیز جو کہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے، جس پہ کچھ لوگوں کی نظر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتی ہے، وہ ہے فورن فنڈنگ کیس. صحیح. فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اپنے اب نتیجہ خیز مراحل میں داخل ہو گیا ہے. یعنی اس کو کافی پرولونگ کیا گیا حکومت کی طرف سے، آگے پیچھے اس پہ کافی جو بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھے وہ لگائے گئے، لیکن اب وہ ایک ایسے موڑ پہ آ کے رکا ہوا ہے کہ اب اس کا فیصلہ ہونا ہی ہے. اور فیصلہ جب ہوگا تو وہ کس طرف جاتا ہے اس کو تو ہم نہیں پریمپٹ کر سکتے. فاضل عدالتیں، فاضل الیکشن کمیشن، یہ ان کا استحقاق ہے اور ہم احترام کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ڈیبیٹ بھی نہیں کریں گے. اس کی میرٹس پہ وہ ان کا ڈیسیجن ہوگا. لیکن کیونکہ وہ چیز اب اپنے نتائج کے قریب ہے، تو کچھ مبصرین کے مطابق جیسے ہی یہ 1-2 ہفتے گزرتے ہیں، انہی دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری میڈیا کے اندر، ہماری پالیٹکس کے اندر، ہماری جو شہ سرخیاں ہیں، وہ شہ سرخیوں کا جو سورس ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آنے والے انکشافات ہوں گے، جو کہ سامنے آئیں گے کہ یہ ہوا، جو چیزیں ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں اس طرح سے، اس میں سے بھی کچھ چیزیں منظر عام آئیں گی. تو یہ جو 3 pronged میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج خان صاحب کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک جو اپوزیشن متحرک ہے، اسٹریٹس پہ آنا چاہتی ہے، اور آنے والی ہے، بلکہ آ چکی ہے، سرگرم عمل ہے، اس حوالے سے کافی پروگریس بھی ہوئی ہے. دوسری تحریک عدم اعتماد، اور تیسری جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس میں ہونے والے فیصلے کا قریب تر آ جانا. تو یہ تینوں چیزیں جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا یوں ہے کہ یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آ رہا ہے، نہ صرف ابھی بلکہ میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ آئندہ انتخابات کا جو منظرنامہ ہے وہ بھی مجھے پی ٹی آئی کے فیور میں بالکل نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر آپ کو یہ گیلپ کا سروے بھی آپ کے سامنے ہے، تو کچھ نئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ایمرج کرے گی، چاہے وہ امیڈیٹلی کرے یا ملک انتخابات کی طرف چلا جائے. تو جو بھی ہوگا یہ آئندہ آنے والے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے یہ آئندہ والے دن بڑے اہم ہیں، لیکن اس دفعہ واقعی یہ جو آئندہ کے کچھ دن ہیں یہ بہت ہی اینیمیٹڈ، بہت ہی وائبرنٹ اور پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ لوڈڈ دن ہیں، جن کو ہم آبزرو بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان پہ بات بھی ہوتی رہے گی. صحیح. جاوید صاحب، گیلپ کا سروے تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب اس طرح سے اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور عدم اعتماد کی ایگزیکیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب ہم بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہ پی ایم ایل این کے ایک وہ بہت جسے آپ کہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے.
لیکن ان کے اوپر کیسز ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی بھی ہے کافی عرصے سے. تو کیا پی ایم ایل این کے اندر اتنی قوت ہے کہ آگے حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور اس تحریک کو آگے لے کے جا سکیں اور حکومت کو گھر بھیج سکیں؟ دیکھیے اب جو آپ یہ جو سروے دیکھ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاپولیرٹی میں اضافہ ہے. تو سروے کیسے بنتے ہیں؟ سروے عوام سے انٹرویوز کے ذریعے، ان سے ایک ڈسکشن کے ذریعے، ان کی پولنگ کے ذریعے بنتے ہیں. تو پاپولیرٹی تو ان کی بڑھ رہی ہے. رہا سوال مریم نواز کا، تو ان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں ابھی حالیہ جو ان کی میں پریس ٹاک دیکھ رہا تھا، وہ تو بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے مجھے. انہیں جو پریس کانفرنس یعنی جو ان کی میڈیا ٹاک تھی اس میں تو انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے اس کے پاس کوئی ثبوت سامنے نہیں پیش کرے، بلکہ نیب والے گھڑی گھڑی پروسیکیوٹر بدل دیتے ہیں. یعنی جب آپ کیس لے کر جاتے ہیں کورٹ میں اور وہاں پہ آپ کے سامنے مخالف پارٹی یہ کہہ دے کہ بھئی ہمیں ٹائم چاہیے اور ہم کا نیا پروسیکیوٹر لانا ہے یا ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہم نے ویریفائی کرنے ہیں، تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں آپ؟ میں اسپیسیفکلی مریم نواز کی کیس پہ بات نہیں کر رہا. جنرلی اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی خدا نخواستہ کیس چل رہا ہو اور ہم کورٹ میں جائیں اور آپ کی وکیل کہیں کہ جی مجھے کچھ وقت چاہیے کہ میں جو ہے اس کو ثبوت فراہم کروں اور یہ کچھ، تو اس سے یہ لگے گا نا کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہوتے یا میں آپ کے خلاف کیس کروں اور میرے پاس ثبوت ہو تو میں تو فوراً آپ کے سامنے رکھوں گا جج کے سامنے ثبوت، اور وہاں پہ جج صاحب فیصلہ فرمائیں گے فوراً. جسے کہا جاتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس. سامنے ہوتا ہے سب کچھ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، جج صاحب دیکھتے ہیں اور فیصلہ فرما دیتے ہیں. لیکن اگر مخالف پارٹی ہمیشہ یہ کہتی رہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے، ہم نے اپنا وکیل بدلنا ہے، ہم نے پیپر کو چیک کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے. تو جو ان کی بات ہوئی میڈیا سے، اس کے بعد تو مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف جو بھی کیسز وغیرہ ہیں شاید وہ they might just collapse، کیونکہ وہ اگر ایویڈنس ہی نہیں ہے، اور ابھی تقریباً کتنے 4 سال ان کی حکومت کو ہو گئے ہیں، تو یعنی اتنے عرصے تک کوئی آپ ایویڈنس نہیں لا سکے ان کے لیے. میں ڈیٹیل میں تو نہیں جانتا اس کیس کی ساری مضمرات کو، لیکن آف کورس آن دا سرفیس کیونکہ آپ کا سوال تھا تو میں نے کہا کہ لگتا تو کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس ہو تو وہ ابھی تک ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز شریف کے سامنے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کی جو سیاسی سفر ہے وہ ان کے لیے آسان ہوتا جائے گا، اور وہ ایک فیوچر کی لیڈر بن کے ابھر رہی ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ کافی برائٹ ہے، مریم نواز شریف کا بھی اور بلاول بھٹو زرداری کا بھی. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اوبیسلی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ از الاٹ ینگر، غالباً 30s میں ہیں، تو ان کا فیوچر تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ہی ہیز گاٹ اے گڈ کیریئر اہیڈ آف ہم. مریم صاحبہ بھی ینگ ہیں اور وہ اپنی پالیٹکس میں کافی، ان کو نہ صرف گزشتہ 5-7 سالوں سے، بلکہ وہ تو کیونکہ ایک پولیٹیکل گھرانے میں رہی ہے یہ دونوں، تو اٹس ہوپ فل. یعنی ہماری جو پولیٹیکل فیوچر ہے پاکستان کا، اٹ لکس لائک کہ بہت اچھے اور ڈائنامک رہنما ہیں if they can live up to the expectations of the people. یعنی بلاول بھٹو کے سامنے آف کورس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، لیکن ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ بھی ہے. جو ان کی والدہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو، میرا تو ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں بھی رہیں اور ان سے گفتگو ہوئی، ان سے کافی طویل ڈسکشنز رہتی تھیں جب وہ زندہ تھیں. تو وہ تو ایک بہت ہی ڈائنامک اور بہت ہی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی. یعنی ان کی شوز میں اپنے آپ کو فٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی. سو آف کورس ان کے اوپر پریشر بھی ہے بلاول کے اوپر ٹو لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دی پیپل. یعنی ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی لیگیسی کو وہ کس طرح سے لے کے آگے چلتے ہیں. تو ہی ہیز گاٹ چیلنجز to prove the people کہ yes I am deserving of this mantle of leadership. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریم صاحبہ ہیں ان کے سامنے بھی of course ان کے والد صاحب جو کہ ایک ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے اقتدار بھی دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اپوزیشن کی صحبتیں، جیل اور نہ جانے کیا کیا، جلا وطنی اور سولٹری کنفائنمنٹ، اور خود مریم صاحبہ بھی جیل میں رہ چکی ہیں تو انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں بہت سارے. تو اس کے بعد اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ دے ہیو دی ایکسپیرینس اینڈ دا نو ہاؤ. لیڈرشپ اس طرح سے وزیر اعظم یا پولیٹیکل آفس ابھی انہوں نے ہولڈ نہیں کیا، لیکن یہ جو تجربات ہیں یقیناً ان تجربات سے
وہ سیکھ کے they have the ingredients to become effective leaders in the future. بالکل صحیح کہا آپ نے جاوید صاحب. اب دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت وقت کے اوپر جو ہے وہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں. دیکھتے ہیں سیاست جو ہے وہ کیا رخ لیتی ہے, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید ملک صاحب. جاوید ملک, بہت شکریہ. دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان.